نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا اسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. الحمدللہ ہم لوگوں نے ایک رمضان گزارا اور آپ لوگوں نے جیسے کہ اس پروگرام کو بہت پسند کیا، تو اب اسی پروگرام کی ہم کنٹینیویشن کریں گے ایوری منتھ انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے لیے ایک سیشن ہوا کرے گا. باتیں تو وہی ہیں جو پہلے تھیں، رمضان میں آپ کو سکھائی گئی تھی، مگر اس وقت آپ کے پاس عمل کے لیے بہت کم وقت ہوتا تھا. مگر اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پورا ایک مہینہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی اصلاح کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر طور پہ کر سکیں گے ان چیزوں کو. دیکھیں، اگر ہم زندگی میں رمضان کا ہی انتظار کرتے رہیں گے کہ رمضان آئے گا تو ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے اور اس کے بعد ہم ویسے ہی ہو جائیں گے، تو پھر اس کا مطلب ہم نے اس رمضان سے کچھ نہیں سیکھا. کیونکہ رمضان کیا تھا، جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا، یہ رمضان تو ایک ٹریننگ کا ٹائم ہے. آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے. اب اس ٹریننگ میں آپ نے جو سیکھا ہے اس کو پریکٹیکل لائف میں اب اپلائی کریں گے. جیسے کسی کو بھی کہیں پہ بھی ٹرین کیا جاتا ہے، فوج کو ٹرین کیا جاتا ہے، یا آپ کو کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے ایک ٹریننگ سیشن ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے. اسی طرح رمضان نے ہمیں ٹرین کیا. اس میں ہم راتوں کو جاگے بھی، اس میں ہم نے اپنی نمازیں الحمدللہ بہتر بھی بنائیں، ہم نے قرآن پاک سے تعلق بھی قائم کیا، پھر ہم نے کئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کو چھوڑا بھی. تو وہ تو ایک ٹریننگ سیشن تھا. اب آئیے پریکٹیکل لائف. اب اس میں اس کو اپلائی کرنے کا وقت ہے. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا کہ اب تو رمضان ختم ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے کچھ بھی کرنے کی. نہیں، انہی کو ہم نے جاری رکھنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ اگلے رمضان آنے سے پہلے یہ چیزیں پکی ہو چکی ہوں. پھر اس رمضان میں ہم اور نئی چیزیں سیکھیں گے. اس طرح ہر سال ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے جائیں گے انشاءاللہ، تاکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آئے تو ہمارے پاس کچھ تو ہو انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس عزم کو لے کے چلنا ہے. مگر اس میں ایک ذرا تھوڑی سی پرابلم ہے، وہ یہ کہ رمضان میں عمل کرنا الحمدللہ بہت آسان ہو جاتا ہے. ٹریننگ سیشن جو ہے، تو ٹریننگ میں ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے سر پہ ایک ڈنڈا بھی ہوتا ہے تھوڑا سا، کہ آپ واقعی صحیح سیکھ رہے ہیں اور اس کو واقعی اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کی کلاس بھی ہوتی تھی، ہر روز پوچھا بھی جاتا تھا. تو اب اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر روز آپ سے کوئی پوچھنے کے لیے آئے. آپ کو خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا ایک فیکٹر ہے وہ یہ کہ رمضان میں عمل اور آسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کوئی ہمیں بودر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، صرف ہمارا نفس ہوتا ہے جس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو کام کرنا پھر بھی آسان ہوتا ہے. مگر رمضان کے بعد شیاطین ہر طرف سے آ جاتے ہیں کہ اچھا، جو اس نے رمضان میں سیکھا تھا، جو اس نے کرنا شروع کیا تھا، وہ چھڑواؤ کسی طرح سے. تو وہ ہمیں گھیر لیتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں ہمارے ذہن میں ڈالتے ہیں. کبھی سستی ہے، کبھی نیند ہے، کبھی کوئی کام یاد آ گیا، کبھی یہ سوچ ہے کہ اب تو رمضان اوور ہو گیا ہے، اب تھوڑی اسی طرح چلتا رہے گا. یہ تمام قسم کی سوچیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور بیسیکلی تو آپ کو سست بنا دیتا ہے. اتنی سستی ہے، اتنی تھکاوٹ ہے کہ اب ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو ہم نے ایسے نہیں چلنا.
اگر ایسے چلتے رہے کہ رمضان جیسے شروع کیا تھا ہم نے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ جو 30 دن یا 29 دن ہماری زندگی میں آئے تھے انہوں نے اس کا مطلب ہمیں کچھ نہیں دیا، پھر ہم خالی آتی ہیں۔ اور اگر ہم زندگی میں صرف رمضان کا ہی انتظار کرتے رہے تو سوچیں ہماری زندگی میں شعوری رمضان کتنے آئے ہوں گے، یا پتہ نہیں کتنے آئیں گے۔ کچھ 10-15 سال تو زندگی کے ویسے ہی گزر جاتے ہیں بچپن میں، پھر جوانی بھی ملی تو اتنا شعور ہی نہیں تھا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں تو عقل ہی نہیں ہوتی تھی، پتہ ہی نہیں تھا، روزے چھوڑتے گئے، جو قضا روزے رکھنے تھے وہ ہی نہیں کبھی رکھے تھے، تو بالکل رمضان کا اس طرح سے شعور ہی نہیں تھا جیسے اب آیا۔ تو الحمدللہ اب اگر شعور آ گیا تو ہم رمضان کا تو انتظار نہیں کر سکتے کہ اگلا ہی رمضان آئے گا تو ہم زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں صرف رمضان میں تھی؟ کیا ہماری آخرت کے لیے جو کوشش تھی وہ صرف ہمیں رمضان میں ہی کرنی کافی ہے؟ کیا رمضان کے رمضان ہی ہم رب کی باتیں مانیں گے؟ کیا رمضان کے رمضان ہی وہ ہمارا رب ہے، باقی زندگی میں باقی وقت میں وہ رب نہیں ہے؟ کیا رمضان کی رمضان ہی ہمیں اس کی نافرمانیوں سے بچنا ہے؟ اس کا جواب آپ خود بتا سکتے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی نمازوں کو، قرآن سے تعلق کو، روزوں کو صرف رمضان میں ہی رکھنا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اتنے زیادہ رحیم ہیں، اتنا رحمان ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جیسے فرمایا ہے، آیت 261 میں ہے کہ وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس ایک دانے کی طرح ہے جو بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو آپ اللہ کی وسعت کو بھول گئے کہ وہ رب چاہے تو آپ کو بغیر رمضان کے بھی 700 گنا دے سکتا ہے۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے بے حساب اجر دے۔ تو یہ بھول گئے تھے ہم کیا؟ عمل کرنے والے تو بنے۔ ہم صرف رمضانوں کا انتظار کر کر کے اور زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے اگلا رمضان آئے گا ہماری زندگی میں یا نہیں۔ تو کیا پھر وہ ہم دعائیں کرنی بھول جائیں جو ہم رمضان میں رو رو کے کیا کرتے تھے؟ کیا ان مغفرت کی دعاؤں کو، بخشش کی دعاؤں کو، اس شکر کو جو ہم رمضان میں کرتے تھے کیا ہم بھول جائیں؟ تو اس کے لیے ہم کیا ایسا کریں کہ ہماری ساری زندگی رمضان کی طرح ہو جائے؟ چاہتے ہیں نا ہم سب، دل تو ہم سب کا چاہتا ہے کہ اللہ جیسے ہمارا وہ دن تھے ایسی پاکیزہ ایک احساس ہوتا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ واقعی ہر دن کے دن ہم جو گناہ تو اس وقت بھی ہو رہے تھے، اللہ کی نافرمانیاں اس وقت بھی ہو رہی تھی، ہم سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی تھی اس وقت بھی، مگر ایسے لگتا تھا ہر روز کی ہر روز اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے۔ اب ویسا احساس کیوں نہیں؟ اب کیوں ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے؟ تو اس کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کو تھام کے آگے چلنا ہے۔ ہمیں 1 مہینے کا کچھ ایجنڈا بنانا ہے اپنا، اور ہمارے پاس 30 دن ہوں گے کہ ہم اس گول کو اچیو کر سکیں، اور اگلے رمضان سے پہلے ہمیں ایسا محسوس نہ ہو کہ سب کچھ چھوٹ گیا، سب ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ ہم تازہ دم ہوں، ہم یوز ٹو ہو چکے ہوں، ہم روزے بھی رکھنے والے ہوں، ہمارا قرآن سے بھی تعلق ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان شروع ہو تو ایسے لگے نیا تعلق شروع ہوا، نہیں، ہم تو پورا سال یہ تعلق رکھے ہوئے تھے۔ ہماری نمازیں ایسی نہ ہو کہ پہلی دفعہ پڑھی ہے، کوئی نئی چیز ہے۔ ہماری غیر رمضان میں بھی نمازیں ایسی ہی خوبصورت ہوں جیسی رمضان میں تھی، ہمارے قیام ایسے ہی لمبے ہوں جیسے رمضان میں تھے۔ ٹھیک ہے، اگر اتنا زیادہ اس ایکسٹینڈ تک نہیں کر سکتے مگر اس میں سے کچھ 70% تو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے
بہت ساری، ویسے تو فیلڈ بہت ساری ہیں جن پہ ہم نے اپنی توجہ کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رکھیں، ایک اور ذہن میں اس چیز کو رکھ کے ہم نے چلنا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی اپنے باقی دنوں کو بھی جو رمضان کے علاوہ ہیں ان میں بھی ایسا ہی عمل کرنے کی کوشش کرنی جیسے رمضان میں کرتے تھے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ اگر موت آ جائے اس دوران تو کم از کم ہمارے عمل جو ہیں ایسے خوبصورت ہوں جیسے رمضان میں ہوا کرتے تھے. کیونکہ یاد رکھیں ہمارے رب نے تو ہمارے سے ہماری پوری زندگی کا سودا کر لیا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری جانوں کو اور ہمارے مالوں کو خرید لیا. اگر ہم مومن ہیں نا تو ہم تو سودا کر چکے ہیں. لیکن جب کوئی سودا ہوتا ہے تو اس میں ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے. جو خریدنے والا ہے وہ قیمت لگاتا ہے اور بیچنے والا رضامندی شو کرتا ہے کہ میں نے یہ چیز بیچنی ہے یا نہیں. اب یہ سودا کیا ہے؟ ہماری جان ہے اور ہمارا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قیمت کیا لگائی ہے؟ جنت. اور اس جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ سے خریدنا چاہتے ہیں آپ کی یہ جان اور آپ کا مال. کیا بیچنا چاہیں گے؟ لیکن ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے بیچنا ہے یا نہیں، ہے نا؟ اگر انسان کو یہ امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور قیمت لگا سکتا ہے، اس سے مجھے اچھی قیمت مل سکتی ہے، تب تو وہ اپنا سودا سنبھال کے رکھتا ہے. مگر کیا جنت سے بھی بڑھ کے کوئی ہماری جان کی قیمت لگا سکتا ہے؟ ہمارے مال کی قیمت لگا سکتا ہے؟ وہ جنت جو کبھی فنا نہیں ہونے والی، کیا اس کو چھوڑ کے ہم اس جان کو اور اپنے مال کو بیچ دیں اس دنیا کے لیے جو ختم ہونے والی ہے، حقیر ہے؟ اور اگر ہم نے اس کو نہیں بیچا، بالفرض آپ نے سوچ لیا کہ ہم نے اپنی زندگی کو نہیں بیچنا، تو کیا ہوگا؟ آپ کا سودا ایک دن گل سڑ کے ختم ہو جائے گا. پھر آپ بیچنا چاہیں گے بھی تو نہیں بکے گا، کوئی اس کی قیمت لگانے والا نہیں ہوگا. ایک دن یہ مٹی کے نیچے چلا جائے گا، یہ مال آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، جان سے روح نکل گئی، اس جسم میں روح ہی نہیں ہے، اس سودے کو کون لے گا؟ تو جب تک آپ کے پاس یہ سودا ہے اس کو بیچ دیں، اللہ تعالیٰ کو دے دیں اور اس کے بدلے میں قیمت میں جنت لے لیں. مگر یہ کیسے ہوگا؟ یہ بکنا کیسے ہوگا؟ اگر آپ خود کو بیچنا چاہتے ہیں تو اطاعت اللہ تعالیٰ کی صرف رمضان میں نہیں ہوگی، ساری زندگی میں ہوگی. اور پھر یہ نہیں کہنا میری بھی تو مرضیاں چلیں گی. نہیں، جب سودا بیچ ہی دیا تو آپ کی مرضی کیا؟ جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں پھر اس پہ اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ تو اگر واقعی بیچنا چاہتے ہیں تو پوری کی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں آ جائے انشاءاللہ. ہم اصل میں اپنی قیمت بہت تھوڑی لگا لیتے ہیں. ہم اس کو دنیا کے حقیر سے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں. ساری ہماری زندگی دنیا کے لیے بکی ہوئی ہے. اللہ کے لیے خود کو بیچ کے دیکھیں. اور ہم سب تجارت کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اپنے اس سودے کو کہیں نہ کہیں ضرور بیچ رہا ہے. ہاں، کوئی کسی نے اللہ کو بیچا ہوا ہے اور کسی نے دنیا کو. اب آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں بیچنا چاہتے ہیں، کون سی قیمت آپ کے لیے زیادہ قابل قبول ہے. انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں
جو آگے آ رہا ہے، جن چیزوں پہ ہم نے اسپیشلی توجہ کرنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نے جیسے رمضان میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا تھا الحمدللہ، تو کوئی مشکل نہیں ہے، ابھی بھی کر سکتے ہیں۔ بس فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائے، جتنے بھی آپ نفل پڑھنا چاہیں، 2، 4، 6، 8 جتنے بھی آپ پڑھ لیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ 2 پڑھنا چاہتی ہیں ظاہر آپ کو کم ٹائم لگے گا، زیادہ پڑھنا چاہیں گی، قیام اگر لمبا ہوگا زیادہ وقت لگے گا۔ آپ دیکھ لیں جتنا آپ وقت نکال سکتی ہیں، جتنا آپ کر سکتی ہیں، آپ اس مطابق اپنا الارم لگائیں فجر سے پہلے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی دعائیں پڑھیں صبح شام کی، بائی دا ٹائم فجر ہو جائے گی، فجر پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی کرنا ہے، چاہے آپ نے رکنا ہے اشراق کے لیے تو رک سکتی ہیں، اگر آپ کو اور کام کرنے ہیں تو وہ کام کر کے پھر آ کے اشراق پڑھ سکتی ہیں۔ جو بھی میں نے باتیں بتائی تھی آپ کو رمضان کے حوالے سے، جو آپ کو پوری ٹپس دی جاتی تھی، یہ یاد رکھیں وہ صرف ان کا اجر رمضان میں نہیں تھا، باقی دنوں میں بھی ہے، بس صرف یہ ہے کہ رمضان میں کئی ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتا ہے، لیکن آپ غیر رمضان میں بھی انشاءاللہ کر سکتے ہیں ایسا۔ آپ کی کوالٹی آف ورک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے رمضان میں اتنا ٹوٹا پھوٹا کیا ہو کہ اس کا بھی اتنا اجر نہ ملا ہو جتنا بعد میں آپ کرنے سے اور اچھی طریقے سے اس کو کرنے سے، نیتوں کو درست کرنے سے انشاءاللہ آپ آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہم اپنے تہجد کو واپس لے کر آئیں گے، دوسرے یہ کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم نے تعلق جوڑا تھا، تو ہم نے اس مہینے میں کوشش یہ کرنی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو سیکھنے کے لیے ہم کہیں نہ کہیں کوئی انتظام ضرور کریں کہ قرآن پاک صحیح پڑھنا ہمیں آ جائے، ہماری تجوید صحیح ہو، ہمارا تلفظ صحیح ہو، اس کے لیے ہم نے واقعی ہی کوشش کرنی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور جڑنا ہے۔ پھر ہم نے کچھ اور بھی کام کیے تھے اپنے اخلاق کو درست کرنے کے لیے رمضان مبارک میں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بھی دوبارہ سے دیکھیں گے، مگر جو اس مہینے کے لیے ہے سب سے پہلی چیز وہ ہے نیت۔ ہم نے اس مہینے میں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے۔ کام وہی ہوں گے ہمارے جو روٹین کے کام ہیں، مگر کیسے ہم نیتیں درست کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے، ہر کام میں جو بھی آپ کرنے لگے ذرا سا رک کے پہلے اس کی نیت کر لینی ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ مثلاً ہے آپ بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں، آپ بچوں کو پڑھا رہی ہیں، ان کے سوئمنگ پہ لے کے گئیں، گروسری کی، گھر کی صفائی کی، مہمان آئے ان کی خاطر تواضع کی، گھر والوں کے لیے کھانا بنایا، یہی ہوتے ہیں روزمرہ زندگی کے کام جو دنیاوی ہمارے کام ہوتے ہیں۔ ان سب میں نیت اللہ کی خاطر کر لینی ہے۔ اگر گھر کو صاف کیا تو وہ بھی اس وجہ سے کہ ہاں صفائی بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے کوئی کام کیا تو ہاں ان کی ذمہ داری میرے رب نے میرے اوپر ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو میں نے نبھانا ہے، میں اس کو نبھا رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے میرے پاس، لہٰذا میں جو ان کا کام کر رہی ہوں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت کو پورا کر رہی ہوں، جو ذمہ داری اس نے دی ہے اسے اچھی طریقے سے نبھا رہی ہوں۔ اگر آپ کھانا بنا رہی ہیں گھر والوں کے لیے تو ہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر جو ذمہ داری ڈالی ہے، شوہر کی اطاعت کی، ان کی کمفرٹ کی، اس کو پورا کر رہی ہوں۔ تو ہر کام میں یہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نہا دھو رہے ہیں، اس کے اندر بھی نیت کیا کر لیں کہ طہارت کا اہتمام کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو طہارت اختیار کرتے ہیں لوگ ان کو پسند کیا ہے، تو میں پاک صاف ہو رہی ہوں۔ تو ہر کام میں یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یقین کریں آپ ان سارے کاموں میں کریں گے نا تو سارے کام آپ کے لیے عبادت بن جائیں گے۔ آپ کو کوئی دعوت پہ بلاتا ہے تو مسلمان پہ جو حقوق ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کوئی اگر دعوت کرے، کوئی اگر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔
تو میں وہ پورا کر رہی ہوں. اب دیکھیں آپ کی ساری زندگی عبادت بن جائے گی، لیکن صرف رک کے نیتوں کو درست کرنا. اب یہ آپ نے اگر کر لیا کام تو آدھا تو کام آپ کا ہو گیا، کیونکہ نیت درست ہو گئی تو سمجھ لیں آپ نے بہت بڑا کام کر لیا. کیونکہ اسی کی ریاکاری، اسی میں جو فطور جب آتا ہے نیتوں میں تو سارا عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم نے آج سے جو بھی کام ہم کریں گے سارا دن میں بس تھوڑی دیر کے لیے، جیسے آپ باقی چیزوں کی پلاننگ کرتے ہیں، پروگرام پورا بناتے ہیں، اسی طرح نیت کر لینی، پری پلاننگ ہر عمل سے پہلے انشاءاللہ. آپ کے لیے ایک نئی دعا ہے جو انشاءاللہ آپ یاد بھی کریں گے اس مہینے میں. ساتھ ساتھ پہلے تو ہم صرف دعائیں لکھ لیتے تھے نا، یاد نہیں کرتے تھے، تو انشاءاللہ اب ہم نے دعائیں یاد بھی کرنی ہے ساتھ ساتھ. پورے مہینے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی تو دعا ہوگی، تو اس کو آپ لکھ بھی لیں. ابھی مثلا احمد کی دعا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے. اللہم احسن، اللہم احسن عاقبتنا، عاقبت ہوتی ہے نا، عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم احسن عاقبتنا، اے اللہ انجام اچھا کر دے، میرے انجام، ہمارا جو انجام ہے وہ اچھا کر دے. کس میں؟ فی الامور، جیسے امر ہوتا ہے اس کی جمع امور، فی الامور کلیہا، سارے کاموں میں میرا انجام اچھا کر دے. جیسے اب یہ ہم نے سوچا ہے کہ ہم نیتیں درست کریں گے نا، تو اس کے لیے یہ بہت ہی اچھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میں نے نیت کی ہے پھر عمل کروں گی سارے ہی میرے کاموں کا انجام اچھا ہو جائے، ان کا اینڈ اچھا ہو جائے. کیونکہ کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو نیت صحیح نہیں ہوتی، کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو طریقہ صحیح نہیں ہے، کوئی عمل آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں مثلا نماز ہی پڑھی تو ایسی پڑھ لی کہ جو ہے خدا نخواستہ منہ پہ مار دی گئی. تو اللہ میرے سارے ہی کاموں کا انجام اچھا کرنا. وہ اجرنا، اور جیسے اللہم اجرنا من النار لکھتے ہیں آپ، وہ اجرنا اور بچا لے، من خزی الدنیا، دنیا کی رسوائی سے، وعذاب الآخرہ اور آخرت کے عذاب سے. میرے گناہوں کی وجہ سے کہیں دنیا میں مجھے رسوائیاں، ذلتیں اٹھانی نہ پڑے، اور کہیں آخرت کا عذاب نہ ہو جائے میرے لیے. تو یہ ایک دعا ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یاد کریں گے. اور ذکر جو ہمارا اس ماہ کا ہے وہی ہے جس سے ہماری نجات ہونی ہے، وہی ہے جو اعمال میں تلنے میں سب سے وزنی ہوگا. اس کو ہم پورا مہینہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے تو اتنی خوشی بھی ہو رہی ہے اور بہت جوش بھی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے جوش کو اور بڑھائے اس میں، کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج سے پورا مہینہ اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ رکھیں گے. یا اللہ کی جب موت بھی آنے لگے تو ایسی ہمیں عادت پڑ گئی ہو لا الہ الا اللہ کی کہ منہ سے ہائے ہوئی نہ نکلے، لا الہ الا اللہ نکلے. تو ہم تو انشاءاللہ ایسے اپنی عادت بنا لیں گے. تو یہ آپ کے لیے ذکر ہے. اور اس مہینے میں آپ کو پہلے ہوا کرتا تھا کہ ہم ایک ربع پڑھتے تھے یا ایک نصف پڑھتے تھے یا ایک پارہ پڑھتے تھے رمضان میں، مگر اب پورا مہینہ ہے آپ کے پاس کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے 2 پارے مکمل کرنے ہیں. ٹھیک ہے، 2 پارے انشاءاللہ مکمل کر سکتے. زیادہ مشکل تو نہیں ہے نا، مہینہ ہے نا پورا ہمارے پاس. جہاں ہم نے رمضان میں ایک پورا قرآن، بلکہ کئی لوگوں نے تو اس سے بھی زیادہ مکمل کیا الحمدللہ، تو ایک مہینے میں 2 نہیں مکمل کر سکتے پارے؟ 2 قرآن کی نہیں بات ہو رہی، 2 پارے صرف. اس کے لیے ہم ایوری ڈے انشاءاللہ اگر پڑھیں، نیت کر لیں کہ ہم ہر روز پڑھیں گے تو مشکل نہیں ہے یہ کام. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ سب کا ساتھ ہی چاہیے ہوگا. پھر جب ہم ساتھ مل کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہی کام آسان ہو جائے گا.
ٹھیک ہے. اچھا سجدہ سہو کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ بتا دیا جائے، تو انشاءاللہ میں مختصراً وہ بتا دیتی ہوں، اور اس کے بعد آپ کا سیشن آج کا اوور ہوگا. نیکسٹ منتھ یعنی نومبر میں آپ کا 15 کو ہی انشاءاللہ یہ دوبارہ تربیتی سیشن ہوگا. آپ 15 تاریخ تو اپنے کیلنڈر میں مارک کر لیں ہر مہینے کی، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ سیٹرڈے ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اس سیٹرڈے کو صبح 6 بجے 5:24 پہ تقریباً فجر ہو رہی ہے، تو 6 بجے ہم لوگ دوبارہ ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا جی، سجدہ سہو کے بارے میں ایک تو یہ بتا دیتی ہوں کہ کچھ لوگ اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں، سہو نہیں سہو ہے. ٹھیک ہے، آسانی ہے نا، آسانی کے لیے. تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ کو مثلاً کوئی رکعت میں شک ہو گیا، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو رکعت کی تعداد میں شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے. پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے. اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھی تھی تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ایون کر دیں گے. اور اگر اس نے پوری 4 رکعت نماز پڑھی ہے تو یہ سجدے شیطان کے لیے ذلت کا سبب ہوں گے. اگر آپ کو یہ شک پڑ گیا ہے کہ میں نے کم پڑھی ہیں تو 1 رکعت اور پڑھ لیں. اگر آپ کو شک ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں نے لگتا ہے زیادہ ہی پڑھ لی ہیں، کم نہیں پڑھی یا شاید ایکولی پڑھی ہیں، تو پھر آپ سجدہ سہو کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اگر آپ نے تشہد، جیسے پہلا 2 رکعت کے بعد ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 3 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، آپ نے کھڑے ہونا تھا، آپ کو اتحیات کے لیے بیٹھنا یاد ہی نہیں رہا، آپ سیدھے ہی کھڑے ہو گئے، تو تب بھی آپ سجدہ سہو کر لیں. ٹھیک ہے. ہاں لیکن اگر آپ رکوع سجدہ ہی کرنا بھول گئے، نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، نہ یا سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، تو سورہ فاتحہ کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. پھر آپ یہ کریں کہ 1 اور رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ ایسا ہو گیا کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے اور آپ ادھر ادھر چلے گئے اٹھ کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ آج میں نے نماز میں کچھ کم پڑھا ہے، یا میں نے آج نماز میں یہ چیز بھول گئی تھی، تو آپ پھر آ کے واپس بھی سجدہ سہو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی واپس باتیں کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو یاد آ جائے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کیسے کریں گے؟ اگر نماز میں کر رہے ہیں تو آپ پھر اتحیات پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے، جو بھی آپ دعائیں کرتے ہیں وہ کر کے، پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں گے. پھر اٹھ کے بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر اٹھ کے بیٹھ کے پھر سلام پھیر لیں گے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے نیکسٹ منتھ 15 نومبر کو آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.